السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشفین جمال۔ ناظرین، دو صوبوں میں انتخابات کی بات جو ہے وہ سیٹل ہو گئی ہے، معاملہ سیٹل ہو گیا ہے، پنجاب کی تو تاریخ بھی سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد بھی ان دا ویک آف آل آف دس عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے ان کی کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہیں جس میں پورے ملک میں اگین عام انتخابات کا مطالبہ کیا ہے۔ تو تھوڑا سا اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ جو خان صاحب کا اپنا ایک مطالبہ ہے یا ایک خیال ہے کہ عام انتخابات ہی سلوشن ہے اس ملک میں اس وقت جو بھی معاملات ہیں ان کا، خان صاحب اس سے دستبردار ہونے کو ابھی تک بھی تیار ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے، جبکہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کی تیاریوں کا باضابطہ طور پر آغاز ہو چکا ہے۔ وہ ابھی بھی یہی کہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ملک بھر میں الیکشن ہو جانا چاہیے۔ اس پر بات کریں گے، ایٹ دی سیم ٹائم بات کریں گے خان صاحب کی کچھ ایک دو دن سے جو گفتگو سامنے آ رہی ہے، کچھ ایشوز کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے 9-10 مہینے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کانسٹنٹلی ایک نیریٹو بلڈ کرتے رہے کہ کس طریقے سے ان کو نکالا گیا، ان کی حکومت کو ہٹایا گیا، آئینی طریقہ کار نہیں تھا، کون سے پلیئرز یا پاورز انوالوڈ تھیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ میں تو جو ہے وہ جو نئے سربراہ فوج کے ان سے بات کرنے کو، مذاکرات کا لفظ استعمال کیا کہ مذاکرات کرنے کو تیار ہوں، وہی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو میں نے کل کے پروگرام میں بھی کچھ اس پر بات کی تھی، آج بھی کچھ اسی پر بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک سیاستدان کا، ایک فارمر پرائم منسٹر کا، ایک پارٹی ہیڈ کا، سٹنگ جو سربراہ فوج کے، ان کو مذاکرات کی دعوت دینا یا مذاکرات کا اندیا دینا، انڈیکیٹ کرنا وہ کس چیز پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں فوج سے۔ ہم کیا کانسٹنٹلی یہ ملک اس چیز کے لیے اسٹرگل نہیں کر رہا کہ اداروں کو سیاست کے اندر انوالو نہیں ہونا چاہیے؟ اور اب فائنلی جب ادارہ کہتا ہے کہ ہم سیاست میں انوالو نہیں ہوں گے تو خان صاحب بار بار کہتے ہیں آئیں بیٹھیں بات کریں، مذاکرات کریں، انتخابات میں جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھ کے انتخابات کرانے چاہیے۔ ان سبھی ایشوز پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں، تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پاکستان نواز سے سینئر سیاستدان ہیں جاوید عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے امجد علی خان نیازی صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ کے وقت کے لیے۔ اور کچھ ہی دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی سے فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر لیں گے۔ سر بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت طویل عرصے کے بعد آج جو ہے وہ میرے پروگرام نے ہمیں وقت دیا۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو فار یور ٹائم۔ سر میں سب سے پہلے تو یہی جو بات ابھی ہے، کیونکہ ابھی جب ہم آپ سے بات ہی کر رہے تھے پروگرام میں تو یہ کچھ سٹیٹمنٹس خان صاحب کے سامنے آئی ہیں، جب ایک بات سیٹل ہو گئی ہے کہ 2 اسمبلیاں جو کہ تحلیل ہوئی تھیں آئین کے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے، ان کے اندر الیکشن کی بات اب کلیئر ہو گئی ہے، خان صاحب پھر بھی کہتے ہیں جنرل الیکشن کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں تو یہ کہ 2 پروونشل اسمبلیز جو ہیں وہ کس طرح ڈیزالو ہوئی ہیں، ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا، میں اس پہ تو ابھی ڈسکشن نہیں ہے، لیکن جو سوال آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے تو اس میں ایک کا تو اناؤنس ہو چکے ہیں کہ الیکشن پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیٹ دے دی، اور میرا خیال ہے کہ دوسرے کی بھی آ جائے گی۔ ڈیمانڈ کرنا ان کا اپنا حق ہے، کوئی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے، ہمارا خیال تھا کہ جو سب سے زیادہ پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے، انہیں اسمبلی سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا، نیشنل اسمبلی کے اندر رہنا چاہیے تھا۔ ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس جو ہے وہ آئینی طریقہ کار ہے، آئین کے مطابق جماعتیں اپنا طریقہ کار ایکسرسائز کرتی ہیں، ان کی اپنی کوئی پلاننگ ہو سکتی تھی، ان کو اپنا اس پہ جو بھی موقف ہے ان دینے کا حق تھا، لیکن انہیں اسمبلی میں رہ کے اپنا رول پلے کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایز اے کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہوتی، مضبوط اپوزیشن ہوتی، وہ وہاں بیٹھتے اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھتے، اور پھر الٹیمیٹلی دیکھیں نا چیزیں، الیکشن کا ایک ٹائم ہے، ہر روز الیکشن اگر آپ کرنا چاہیں گے تو کب تک یہ معاملہ رکے گا نہیں۔ اسمبلیز کی مدد کے لیے لوگوں کو ہم الیکٹ کر کے بھیجتے ہیں، اور اگر آج الیکٹ کریں اور کل کہیں جی کہ دوبارہ یہ ختم کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جب الیکشن ختم ہوئے تھے، جب یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ الیکشن ہوئے 2018 کے، اس وقت یہ باقی سیاسی جماعتوں نے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم ان الیکشن کو نہیں مانتے، ہم نے بھی اس کے لیے نکالے تھے جلوس، لیکن ہم نے اسمبلی کا حصہ بنے تھے۔ بہت سارے اس وقت بھی خیال تھا کہ آپ اسمبلی کا حصہ نہ بنے، لیکن ہم نے کہا کہ اسمبلی بھی حصہ بھی بنے، اس میں رہے۔ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اور ابھی میرا خیال ہے کہ ان کے میں نے اتنا عرصہ گزارنے کے بعد اب پھر اندر جانے کے لیے لیکن اب آپ لوگ آنے نہیں دے رہے نا، میں یہی تو سوال کرنے چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ لوگ آنے نہیں دے رہے۔ پرویز اشرف صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اب تو استعفیٰ منظور ہو گیا، تو اگر آپ نہیں سمجھتے کہ وہ آنا چاہتے ہیں تو اتنی جتنی پولرائزیشن ہے شاید اس میں کوئی کمی آ جائے، آنے دیں ان کو۔ دیکھیں میرا ذاتی ویو تو بالکل اس میں جو آپ سے بات کر رہی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ انہیں اگر احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آ کر اس پارٹ اس کا بننا چاہتے ہیں اور ہم باقی چیزوں کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور کوئی الیکشن آنے والے ہیں جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن آئیں گے اس کے لیے کوئی رولز میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اگر بیٹھ کر بات کرنا چاہتے ہیں، اکانومی کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، آگے آنے والے الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہونا چاہیے۔ چونکہ یہ فیصل کنڈی صاحب حکومت میں ہے تو میں اس لیے نہیں بات کرتا کہ یہ حکومت کا فیصلہ کرتی ہے۔ حکومت میں تو آپ دونوں ہیں، حکومت میں تو آپ دونوں ہیں، آپ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، وہ اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت میں، حکومت میں تو حکومت جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر بتائیں گے کہ فیصلہ کیا ہے، لیکن میرا ذاتی فیصلہ یہ ہے کہ اگر وہ آ رہے ہیں اور ان کو یہ بات آنے کی اجازت ہو، مختلف عدالتوں میں ان کو جانا پڑا، کاش یہ کام وہ نہ کرتے، مختلف عدالتوں میں نہ جاتے، پہلے یہاں بیٹھے رہتے تو اپنا رول پلے کرتے۔
ایک مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادتی ہوئی ہے کہ اگر انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ریزائن کر دیا گیا اور ہم اب نہیں آئیں گے، میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ اس وقت ریزائن بھی قبول کر لینے چاہیے تھے، اتنا زیادہ انتظار نہیں کرنا ڈیلے نہیں کرنا چاہیے جب اتنا ڈیلے کیا تب اگر وہ آ رہے ہیں تب آنے میں نہیں نیازی صاحب سے پوچھنے لگی تھی، لیکن سنس آپ نے فیصل صاحب کی طرف ڈائریکٹ کر دیا تو کنڈی صاحب وہ کہتے ہیں جی آپ حکومت میں ہیں، پھر اس کی وضاحت تھوڑی آپ کر دیں. ویسے آپ میرے پروگرام میں پہلے کر چکے ہیں. حکومت ہے تو ہمارے ساتھی ہیں، وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے نا، پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک موومنٹ کی تو نہیں ہے نا. جی کنڈی صاحب آنے دینا، وہ کہہ رہے ہیں تو حکومت سے پوچھیں کیوں نہیں آنے دیتے پارلیمنٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلے پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں نے استعفیٰ دیا اور پھر اس کے بعد احتجاج کیا کہ ہمارے استعفے قبول کیے جائیں، اور جب استعفے قبول ہونا شروع ہوئے تو پھر رونا شروع کر دیا کہ ہمارے استعفے کیوں قبول کر رہے ہیں، مطلب واپس پارلیمنٹ میں آنا چاہتے ہیں. اس پارلیمنٹ میں جس کو خدا نخواستہ یہ کہتے تھے ہم اس پہ رانت بھیجتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہم بیٹھنا پسند نہیں کرتے، یہ ہیں وہ ہیں، پھر وہی پارلیمنٹ ان کو جو ہے وہ اچھی لگی اور پھر انہوں نے بیٹھنے کا جو ہے پھر ایک استعفے دینے کے بعد کیونکہ انہوں نے پھر عدالت چلے گئے کہ یہ ہمارے استعفے کیوں قبول ہوئے، ہم تو الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں اور ہمیں جو ہے اسٹے آرڈر دینا چاہیے. اور پھر اسٹے لے کر خیبر پختونخوا میں بھی، اسلام آباد میں، پنجاب میں بھی جو ہے وہ اسٹے آرڈر بھی، سندھ میں مجھے نہیں پتہ، غالباً ابھی تک نہیں آیا، سندھ میں بھی عدالت میں کہہ کہ ہم دوبارہ واپس پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں. تو ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ استعفے پہلے دیے، جب ان کو سمجھ آئی کہ سنجیدگی اور اب استعفے قبول ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے جو ہے نا اس پہ بھی انہوں نے اپنے انتخابی نشان جو ان کا یو ٹرن ہے وہ مارنا شروع کر دیا اور کہا کہ جو ہم واپس آنا چاہتے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ خود یہ اتنے کنفیوز ہیں کہ ان کو خود پتہ نہیں کہ انہیں کرنا کیا ہے. آپ ان کو کہتے ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. نہیں، ہم الیکشن سے دیکھیں نہیں بھاگ رہے ہیں. دیکھیں دو چیزیں ہیں. الیکشن وہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ کیونکہ جب پنجاب میں ان کی حکومت تھی پچھلے 4-4.5 سال میں، ایک الیکٹڈ بلدیاتی نظام وہاں پر موجود تھا. اس نظام کو انہوں نے توڑا کیونکہ ان کو ان کی شکلیں پسند نہیں تھی، کیونکہ ان کی اپوزیشن کی جماعتوں کے وہاں پر ناظمین بیٹھے ہوئے تھے، اور جس دن یہ گئے ہیں اس دن تک یہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکے. یہ ان کی نالائکی نااہلی تھی، کیونکہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہ کرا کے ان کو یہ خطرہ تھا کہ ہمارے اپوننٹس جو ہیں دوبارہ آ جائیں گے. پھر جب خیبر پختونخوا میں الیکشن ہوا بلدیات کا اور فرسٹ فیز آیا، جب ان کے مخالفین کامیاب ہوئے، انہوں نے بلدیاتی نظام کا اتنا بیڑا غرق کر دیا. جو پہلے کہہ رہے تھے کہ ڈی سی بی انڈر ہوگا ناظم کے، اے سی بی ہوگا، پھر ایسے ایسے یو ٹرن مارتے 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 ان بلدیاتی جو نظام کے جو لوگ تھے، شاید خاکروب ان کے نیچے رہ گئے تھے، باقی تو سارا سسٹم ہی سی ایم نے اپنے گرفت میں لے لیا تھا. لہٰذا جو ہے یہ چیزیں بات کرنا بہت آسان ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے بہت مشکل ہے. انہوں نے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کیا، چیزیں تھیں. اب الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے؟ پنجاب میں الیکشن نہیں کرایا، نہیں انہوں نے مہم کا آغاز کر دیا. وہ تو پنجاب مہم کا آغاز تو اب کریں گے نا، مہم کا آغاز کریں، پتہ نہیں ورک فرام ہوم کریں گے یا نہیں انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا کیمپین کروں گا. میں دیکھتا ہوں کہ یہ ڈرپوک آدمی کتنا باہر نکلتا ہے. فی الحال تو اس نے ریکارڈ قائم کر لیا، دھرنے جتنے اس نے 127 گو ٹو نیائی صاحب، عمران خان صاحب کو کیا عوام میں جانے کے اعتبار سے ڈرپوک کہا جا سکتا ہے؟ عوام میں تو وہ بار بار جاتے ہیں، بلکہ کچھ ان کے ناقدین کو شکایت ہے کہ ہر وقت ہی سڑکوں پہ رہتے ہیں. دیکھیں جس طریقے سے وہ لینگویج استعمال کریں اس کے مقابلے میں وہی لینگویج استعمال کرے گی. ہم نے تو بڑا کہا کہ جی اگر وہ ایسی قسم کی لینگویج اپنے اپوننٹس پہ استعمال کریں گے تو کیا امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیا فرشتہ کہیں؟ نہیں فرشتہ نہ کہیں، میں تو صرف اس کانسیپٹ کی بات کر رہی ہوں کہ کیا وہ عوام کے پاس جانے سے آپ کو ریلکٹنٹ نظر آتے ہیں؟ دیکھیں پولیٹیکل بندے ہیں، پولیٹیکل بندہ کوئی نہیں کہے گا روڈوں پہ نہ آئے. ایک پولیٹیکل بندہ ہے روڈوں پہ آئے، کوئی اس کو منع نہیں کہہ رہا روڈوں پہ آئے. اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کون کہتے ہیں مسئلہ ہونا چاہیے؟ بالکل. چلے اچھا، کیونکہ انہوں نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دیا، میں پہلے ذرا نیائی صاحب سے پوچھ لوں پھر آپ سے بھی کامنٹ لیتی ہوں. نیائی صاحب 2 صوبوں میں الیکشن ہوگا، جو ایک پروسیس ہے وہ فالو ہوا ہے، تحلیل ہوئی تھی اسمبلیاں، جو بھی معاملہ تھا وہ سارا طے پا گیا ہے. پھر سے اس پوائنٹ پر جنرل الیکشن کا مطالبہ کرنا، یہ کہنا کہ نہیں ملک بھر میں انتخابات ہونے چاہیے، یہ دوبارہ سے کسی کنفیوژن کو سٹر کرنے کی کوشش نہیں ہے سر؟ نہیں بالکل بھی نہیں ہے. ہمارا ڈے 1 سے جو پہلا اور آخری مطالبہ ہے تو وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت اکانومی کی جو پوزیشن ہے اس کو سٹیبل کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ریفارمز لے کے آئے. کیونکہ اس وقت جو معیشت ہے وہ آلموسٹ کولیپس کر چکی ہے اور اس کو سنبھالا دینے کی جو حربے استعمال ہوئے کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر بھی 300 کو ٹچ کر رہا ہے، پیٹرولیم اس دنیا میں کم ہو رہی ہے، یہاں پہ زیادہ ہو رہی ہے، دنیا میں بجلی کم ہے، یہاں پہ زیادہ ہے. تو اس سے لوگوں کو جو مہنگائی کا طوفان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور پھر انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی جیسے IMF ہے، ورلڈ بینک ہے یا آپ کی ایون دوست ممالک ہے، وہ بھی آپ کی ہیلپ کو نہیں آ رہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی
स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म प्लान उसके पास नहीं है, तो उसका हम भी यही कहते हैं कि ये खुद नुकसान पीडीएम की जमातों को भी है और गवर्नमेंट को भी है। तो सर बेहतर है वैसे कि आज हम ही चाइना इलेक्शन ने की वो तरफ क्रेडिट बढ़ फैसिलिटी जाएं। का दोबारा से ऐलान किया जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे फर्क पड़ेगा। आप कह रहे हैं दोस्त ममालिक भी नहीं आ रहे, और आईएमएफ की लेकिन ये भी तो देखें ना क्योंकि कि आपने हमने आईएमएफ की बात की, उस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि आईएमएफ जो आज नाराज है, ये बदएतमादी है, वो इनकी वजह से है सर या वो आप लोगों की वजह से है? हमारी वजह से क्यों होना है? हम तो डे वन से कह रहे थे कि जब रजीम चेंज का टाइम आया तो हमने तमाम इदारों को भी ये रिक्वेस्ट की कि आप इसमें अपना किरदार अदा करें, क्योंकि अगर इकोनॉमी के साथ गवर्नमेंट अगर गिर पड़ेगी या रजीम चेंज होगी तो उसके असरात जो आपकी इकोनॉमी पे आएंगे और वो आपसे संभल नहीं पाएगी। नहीं सर, आईएमएफ तो का हम ताल्लुक तो या उस वक्त भी आईएमएफ का ताल्लुक रिजीम IMF चेंज या प्रोग्राम किसी में थे। पॉलिटिकल तब्दीली से तो नहीं है सर। आईएमएफ के साथ मुआहिदा आपकी हुकूमत ने किया, उसको वायलेट भी आपकी हुकूमत ने किया, उस वायलेशन की वजह से वो आज तक एतमाद नहीं कर रहे हम पे मेरी दोबारा। बात सुन लेना, मेरी बात सुन लेना। बात यह है कि उस वक्त आपके रिजर्व भी अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेबल आपकी रिकवर कर रही थी आपकी इकोनॉमी, आप अपने पैरों पे खड़े थे। जब आप खुद अपने पैरों पे नहीं खड़े तो आईएमएफ ने वो आपके साथ शराइत रखनी है जो आपके लिए इंतहाई मुश्किल है। और उसकी वजह यह है कि इन्होंने उस प्रोग्राम के अंदर जो मतलब खुद मिफ्ता इस्माइल की बातें सुन लें, खुद अपना इनके ख्वाजा आसिफ की बातें सुन लें, तो आपको खुद अंदाजा होगा कि इस इकोनॉमी को इस पोजीशन में पहुंचाने में इनका अपना सबसे बड़ा हाथ है। हमारा कोई है तो बता दें जिसमें हमने कोई फैसलों में हमने उस वक्त क्या इनको हर एक चीज जो है पॉजिटिव में नहीं दी तो बताएं। आप मूडीज, फिंच, पीएंडयू, इकोनॉमिस्ट, ये तमाम जो इदारे हैं मईशत के हिसाब से वो आपको प्लस में ले रहे थे, आज माइनस में इनकी वजह से हैं। हम तो प्लस में थे। आपका जीडीपी ग्रोथ रेट जो चलो मैं ये जो आप बात करें मईशत वाली, इस पे कमेंट ले लेती हूँ। एक ब्रीफ कमेंट कर दीजिए बिफोर मैं अब्बासी साहब के पास जाऊँ। ये खान साहब की जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि मुझ पर जिसने हमला किया मैं उसको माफ करने को तैयार हूँ। किसे माफ कर रहे हैं खान साहब? सबको पता है हम जातियात की सर मैं तो कह रहा हूँ रहनुमाई कर दें। पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की जंग लड़ रहे हैं। कोई हमने इसलिए कहा है कि हमारे जो जिनके जाती इख्तलाफात हैं बिल्कुल हम साइड में रख सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदारा पाकिस्तान की जो है नहीं सर जाती इख्तलाफात की बात नहीं हो रही है, असैसिनेशन अटेम्प्ट की बात हो रही है। उन्होंने कहा जिसने मुझ पे कातिलाना हमला किया मैं उसको माफ करने को तैयार हूँ। हाँ तो यही बात कर रहे हैं ना कि वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके मुतालिक खान साहब ने एक वीडियो पैगाम भी बना के रखा है और जो लोग ऑलरेडी इसमें मुलविस हैं उनके बारे में उन्होंने आज थोड़ा सा इंदिया दिया, पहले भी दिया। चलें बिल्कुल ठीक है भाई साहब, थोड़ा सा ब्रीफ, एक मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन सिंस ये इन्होंने बार बार एक बात कही आईएमएफ के साथ बिलखुसूस, क्योंकि ये बहुत इस वक्त एक डिस्कशन है, एक डिबेट है और सब निगाहें भी आईएमएफ की तरफ हैं कि मईशत पे किसी तरह क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट बहाल हो जाए। आप लोगों की कोताहियों से हुआ, माजी में जो कुछ हुआ उसकी वजह से हुआ, क्या आपसे नहीं संभाला गया? नहीं गया तो कोई बात नहीं, एतराफ़ कर लेते हैं आज प्रोग्राम में। जी ठीक है, 2018 में जब हमारी हुकूमत हुई तो हमने पूरी तरह आईएमएफ से जान छुड़वा ली थी। उस वक्त इकानमिक सूरत हाल आप सब जानते हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं है कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज कहाँ खड़ी थी, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व कहाँ थे और पाकिस्तान की बाकी इंस्टीट्यूशन किस तरह वर्क कर रहे थे। उसके बाद चूँकि ये आए तो इन्होंने बड़ा लेट किया। असद उमर साहब को जब हटाया गया तो एक एलिगेशन लगाया गया कि असद उमर फैसले करने में नाकाम हो गया, इसलिए हमने उनको हटाया है कि वो आईएमएफ के पास नहीं गए। हफीज़ शेख साहब आए तो उन्होंने मायदा किया आईएमएफ के साथ, जब कुछ ही अर्सा चला तो उनको हटाया गया तो मायदा तोड़ दिया गया और तरीन साहब आ गए, उन्होंने आकर एक नई बात शुरू कर दी तो आईएमएफ खफा हुआ। फिर इन्होंने बाद उसको राज़ी किया तरीन साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा जी कि आपने हफीज़ शेख के ज़माने में जो हमारे साथ वादे किए थे वो आपने पूरे नहीं किए। फिर तरीन साहब दोबारा उनके साथ गए, नेगोशिएशन की चीज़ें, मज़ीद सख्त शराइत लेके वापस आए, अल्लाह सख्त शराइत लेके वापस आए। और फिर जब हुकूमत जाने से पहले वो मायदा भी टूट गया और वो जो सही चीज़ें थी उनको इन्होंने चूँकि कीमतें नीचे की तो वो बहुत खफा हुए। फिर मुफ्ता इस्माइल साहब जब आए, हमारी हुकूमत का वक्त आया तो उन्होंने भी उनके साथ मायदा किया। मैं समझता हूँ कि ये ताने देने से ज़्यादा बेहतर होगा कि हम सब इस बात को रियलाइज़ करें
کہ ہم سب کے اپنے اپنے وقتوں میں ضرور ہماری اکانومی نہ چلانے میں قصور ہوا کہ آج ہم اس دانے پہ کھڑے ہیں کہ IMF ہمیں ہر طرح کی کنڈیشن ہم سے منوا رہا ہے. اور سکسیسو اسٹرکچرل ریفارمز کی کمی ہے اس ملک میں جو کبھی نہیں کیے گئے، نہیں اور یہ ایک دو سالوں کے حکومتوں کی نہیں بات ہے، لیکن ان کے وقت میں یہ ضرور ہوا ہے کہ اگر وہ مادے جو ہم نے ان کے معاہدے کیے تھے اگر وہ نہ توڑتے، ان پہ قائم رہتے، ان پہ اسٹرکچرل تبدیلی لاتے، وہ جو کہہ رہے تھے کیا کہ آپ اپنی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے یہ ریفارمز لائیں، وہ ریفارم پاکستان کے حق میں. اب جب بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ ان پاپولر فیصلے کرنے پڑتے ہیں، وہ جب کرتے ہیں تو مہنگائی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا نقصان ہوا. اور آج یہ ہمیں مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مشکل وقت میں سے ہم سارے گزرے، لیکن ہونا تو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو تانے دینے کے بجائے ہم سارے بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کو کس طرح ریلیف دینا ہے، کس طرح ہم اس کو بہتر لے کے جانا ہے، کس طرح اس اکانومی کو بہتر کرنا ہے. وہ ماحول پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہاں مشکلات بہت زیادہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری حکومتیں کو، سب جماعتوں کو بھی اپنے اپنے وقت کی یہ الزام اپنے اوپر لینا پڑے گا اور یہ ذمہ داری بھی لینا پڑے گی کہ جی ہمارے وقتوں میں کی ضرورت بھی ہے، تب جا کے چیزیں آگے ہوں گی، تب جا کے. اچھا کنڈی صاحب، یہ خان صاحب کے ظرف کو اپریشیٹ کریں. وہ کہتے ہیں جی مجھے حملہ جس نے کیا مجھ پہ جان لیوا، میں اس کو معاف کرنے کو تیار ہوں، بس اس بات کو جانے دیتے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ خان صاحب پہ حملہ کس نے کیا، میں اس کا قائل نہیں ہوں. ایز اے پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کے پروگرام میں پولیٹیکل ورکر بیٹھے کبھی بھی کوئی اس چیز کی پالیٹکس نہیں کرے گا کہ اس قسم کی کہ آپ کسی کو پر قتل عام. پہلے ان کا وہ تھا کہ شاید وہ اس وقت کے آرمی چیف اور پتہ نہیں کس پہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ حملے میں صاحب، پھر انہوں نے کہا کہ جی نہیں، آصف علی زرداری صاحب اور پتہ نہیں میاں نواز شریف صاحب میرے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں. اور پتہ نہیں اب کل انہوں نے کہا کہ جی موجودہ آرمی چیف سے ملنا چاہتا ہوں، جو سابقہ آرمی چیف اس کا کورٹ مارشل کر دیں. ہمیں وہ دن بھی یاد ہیں جب وہ کہتے تھے کہ موجودہ آرمی چیف نے میری جو فورن پالیسی میں کردار ادا کیا، جب میرے پاس ممبر پورے نہیں ہوتے تھے قومی اسمبلی میں تو وہ یہ ممبر پورے کر کے دیتے تھے مجھے. وہ سپر کنگ تھے. ہم ایک پیج پہ ہیں، بڑی ہم ایک وہ ہیں اور بڑے ایک اچھے انسان ہیں، اور بہت سی مطلب ان کی متعلق انہوں نے باتیں کی. اور پھر جب پوچھا جاتا تھا حکومت جانے کے بعد کہ جی یہ فلاں کہتے یہ تو فلاں نے اپوائنٹ کی ہے، میں نے تو کوئی اپوائنٹمنٹ کی نہیں. ساری اپوائنٹمنٹ تو کیا اس وقت کی DGSI نے کی یا اس وقت کی آرمی چیف نے کی. پھر آپ آئے حکومت میں کس لیے جب آپ ایک اپوائنٹمنٹ نہیں کر سکتے. اور جیسے ہی وہ کرسی سے اترے پھر جیسے انہوں نے محسن کشی کا وہ کیا کہ جی اس سے غلط آدمی کوئی نہیں ہے، حاضر سروس ٹھیک ہے، ریٹائرڈ جو ہے وہ بالکل جو ہے نا. اب آپ دیکھیں آپ فوج کو کیوں پالیٹکس میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ آپ آرمی چیف سے مل کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ماضی کے آرمی چیف نے مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر حکومت میں بٹھایا تو آپ بھی مجھے اپنے کندھوں پہ بٹھا کر دوبارہ حکومت دے دیں، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ کہنا چاہتے ہیں؟ اور کس لیے ملنا چاہتے ہیں؟ کیا وجود جو ہے تو قوم سے خطاب روز کر رہا ہو تو اس میں کہہ دینا کہ میں آرمی اور اس سے کوئی اور خفیہ بات ہوگی تو اور بات ہوگی نا. اس سے کیا امید، فوج سے ان کی کیا امید ہے؟ ماضی میں تو یہ کہتے ہیں کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے امید ہے کہ وہ سیاست میں آئیں اور کردار ادا کریں اور مجھے حکومت میں لے کے آئیں. لہٰذا اب آپ آرمی چیف سے کیا، آرمی چیف دیکھیں آرمی کا ایک کام ہے، آپ ان کو کیوں سیاست میں بار بار دکھیلنا چاہتے ہیں؟ ان کا جو کام ہے وہ کرنے دیں. لیکن اگر آپ نے کوئی میسیج دینا آپ دے دیں میڈیا کے ذریعے. کیا آرمی چیف پھر سیاستدانوں سے ملے گا تو پھر ہر سیاستدان یہ امید رکھے گا کہ آرمی چیف پھر مجھ سے ملاقات کرے گا؟ جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں ہوا کہ ملزم کے انتظار 5 دن جج کرتے رہے کہ ملزم صاحب آئیں گے، ہمیں جو ہے وہ یہ اعزاز بخشیں گے کہ ہم ان کو ضمانت دیں گے. 5 دن انتظار رہا تو پھر وہ ہائی کورٹ میں سمجھتا ہوں کہ امجد نیازی صاحب، نیازی قوم ہے تو امجد نیازی صاحب کے لیے اور فیصل کنڈی کے لیے، میرے بھائی کے لیے اور آپ کے لیے اور 22 کروڑ عوام کے لیے بھی اس طرح 5 دن انتظار کرے اگر خدا نخواستہ ہمارے پر ایسے ہوا. تو عدالتیں بھی کہ دیکھیں آج مطلب ہے کہ اب اس طرح پالیٹکس میں دھکیل لیا کہ 5 دن اگر ایک عدالت اس ہائی کورٹ میں کی دیواروں میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ماضی کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا کچھ ہوا. پھر سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا. وہ دیکھیں ایز اے پولیٹیکل ورکر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ اب سپریم کورٹ بھی جس طریقے سے تقسیم ہوئی، جس طریقے سے فیصلے ہوئے، جس طریقے یہ بڑا مطلب ہے کہ ایک افسوسناک عمل ہے. کیونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہم عدلیہ سے جو ہے یہ امید کرتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی لڑائی ہے، کوئی چیز ہے، وہ انصاف کریں گے. لیکن وہ ہوا. پھر اس کے بعد جو فواد چودھری صاحب کی آڈیو لیک آ گئی اس کے اوپر.
چلیں یہ جو تو عدلیہ یہ والا چیزیں معاملہ ہے، اس آنے پر میں آپ لوگوں سے رائے یہ لیتی چیزیں ہوں آنے کے کیونکہ بعد اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کون سا ادارہ ہے جس کی طرف ہم دیکھ سکیں کہ ہمیں میں یہی سوال آپ لوگوں سے کرنا چاہتی ہوں، لیکن پہلے ذرا نیائی صاحب سے یہ اسٹیبلشمنٹ والی بات کے اوپر سوال کر لوں کہ نیائی صاحب 7-8 مہینے 9 مہینے ہم سنتے رہے کہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا، کیا ہوا، رجیم چینج ہوئی، پہلے امریکہ سے چلی لیکن پہنچتے اپنے ادارے پر ہی آ کر بات رکی۔ اب خان صاحب کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے میری کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ جو سٹنگ آرمی چیف ہے وہ پتہ نہیں کیوں بات نہیں کرنا چاہتے، میں تو مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج اگر پروگرام میں ہمارے ویورز کی رہنمائی کر دیں کس بات پہ، کس چیز پر مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور کیا کسی سیاستدان کو، ایک ایکس پرائم منسٹر کو، فوج کے سربراہ کو اس طریقے سے مذاکرات کے لیے کہنا چاہیے؟ یاسمین، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ڈے ون سے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ ریکویسٹ کی، ان سے بھی تھرو پریزیڈنٹ آف پاکستان کہ سائفر کے اوپر آپ ایک کمیشن بنائیں اور ان کرداروں کا تعین کریں کہ جنہوں نے اس پاکستان کے اندر رجیم چینج کے اندر اپنا ایک کردار ادا کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ کمیشن نہیں بن سکا، اور کچھ چیزیں ہیں جو ہمارے علم میں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اس میں کیا ایک طویل بحث ہے جو اینٹی فار اینڈ اگینسٹ چل رہی ہے، لیکن حقائق یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کچھ طاقتوں کے بغیر جو ہے تبدیلی نہیں آیا کرتی۔ یہ خود بھی آپ اندازہ کریں، ہماری جو پی ڈی ایم کی آج مریم صفدر صاحب ہے، یہ ان کے اپنے بھی الفاظ ہیں، تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ ایسے تو نہیں آ جاتا نا کسی کی تو پوسٹ آج تنہائی آپ سے مریم یا نواز کسی صاحبہ کو کوٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کی باقی باتوں کو بھی مان لینا چاہیے جو وہ کہتی ہیں۔ اگر ایک بات ٹھیک ہے تو پھر باقی بھی ہر ٹھیک بات تو کرتی نہیں ہوں۔ مانی جا سکتی نا، ہر بات تو نہیں مانی جا سکتی نا، جس کو آپ کہیں کہ جی ہر بات مان لیں۔ ہاں ان نہیں، کی لیکن یہی کچھ صاحب ویسے آپ باتیں جو ان اعتراف کے نہیں کر رہے، اپنے آپ متعلق اعتراف ہیں۔ نہیں کر رہے اس بات کا کہ آپ نے کہا کہ تبدیلی لانے کے لیے ان کا کردار ہے، تو پھر آپ اعتراف کریں کہ آپ اپنے حق میں تبدیلی لانے کے لیے ان کو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ ناٹ ایٹ آل، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اس پاکستان کے اندر اس وقت رول آف لا کا جو تصور ہے اس کو تصور نہیں بلکہ اس کو یقینی بنایا جائے، اور امپائرز کو نیوٹرل رہنا چاہیے اس لحاظ سے کہ وہ الیکشن کے اندر اپنا ایک جو پازیٹیو رول ہے وہ ادا کریں، اور جو جیتے اس کے ساتھ کھڑے ہوں، سر الیکشنز کے اندر ان کا کوئی اور رول نہیں ہے، جو نہ ہارنے پازیٹیو والے ہیں رول ہے ان نہ کو نیگیٹو تسلی رول ہے، دیں یہ کہ آپ بات محنت کریں۔ نہیں سر، ان کا الیکشن میں کوئی رول نہیں ہے، نہ پازیٹیو ہے نہ نیگیٹو ہے، آپ ان کو بلا رہے ہیں رول ادا کرنے کے لیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے، پوسٹ اینڈ آفٹر الیکشن جو ہے اس کے حوالے سے لازمی بات ہے کہ انہوں کا کام ہے سیکیورٹی دینا اور اداروں کو سٹریم لائن رکھنا۔ کچھ چیزیں ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اس میں آپ جتنا کچھ کہتے رہیں یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کچھ ہے، لیکن حقائق تو کچھ ہے نا، اس سے آپ کبھی منکر بھی نہیں ہو سکتے اور اس سے آپ آنکھیں بھی نہیں چرا سکتے۔ آپ جتنے بھی یہاں پہ ہم بڑے بڑے تو لیکچر آپ دیں یہ کہہ رہے جائیں، ہیں کہ ان خوبصورت کا باتیں کردار ہے، کرتے اس رہیں، سے لیکن نظریں زمینی نہیں چرائی حقائق جا نہیں سکتی۔ بدلا کرتے۔ بالکل ٹھیک ہے، باسی صاحب وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو کردار ہے، اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی، اور خان صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے، انہوں نے تو بڑا برملا کہا تیار ہوں مذاکرات کے لیے، وہ پتہ نہیں کیوں بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا اس ملک کی سیاست میں، سیاستدان پہلے یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ کردار ادا نہ کریں، نکلے سیاست سے، اب سیاستدان کہہ رہے ہیں آئیں کردار ادا کریں۔ یہ بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے کہ جہاں سیاسی جماعتوں میں بہت زیادہ تقسیم ہو گئی ہے، وہاں انسٹیٹیوشن جو ہیں سارے وہ بھی بڑے ڈسپیوٹڈ ہو گئے۔ الیکشن میں ہمیں نہیں پتہ کہ کس حد تک کس کا رول ہے، لیکن یہ رول رہا ضرور ہے۔ 2013 کے الیکشن ہوئے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا اور باقی نے بھی کہا کہ یہ نارو کے الیکشن ہے، فلاں فلاں، اس کے بھی الیگیشن لگے۔ 2018 کے الیکشن ہوئے تو ہم سب نے بھی کہا، اور واقعی رول تھا، اور آج بھی ہم ان الیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آنے والے الیکشنوں میں ایسا رول نہ ہو۔ ہم سب کی یہ توقع ہے کہ پاکستان کی لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ جس جماعت کو پاکستان کے لوگ الیکٹ کر کے بھیجیں وہ اسے اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے، وہ پاکستان کے لوگوں کو آکے لے کے جائیں۔ لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی رہی ہے کہ رول کہیں نہ کہیں اس طرح کے رول رہے ہیں یا نام لیتے رہے۔ اب دیکھیں الیکٹڈ اگر پرائم منسٹر پاکستان رہے ہیں فارمر عمران خان صاحب، اور وہ کہتے ہیں کہ آرمی چیف سے میں بات کروں، تو کیوں آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟
کیا ضرورت ہے آپ کو ان کو آج، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم بات نہیں کرتے، جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے، تو آپ ان سے کیوں تو فیصلہ رائے صاحب کرنا نے بتا چاہتے دیا ہیں؟ نا، ویسے وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو آپ نظر نہیں چرا منکر نہیں ہو سکتے اس بات سے کہ ان کا نہیں کردار تو ہے. ان کا کردار ہے، تو پھر آپ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں سارے کہ یہ آئندہ بھی کردار اسی طرح رہے گا، تو کس طرف چیزیں جائیں گی؟ اگر ایک ادارہ کہہ رہا ہے اور ادارے کے انسٹیٹیوشن کے سربراہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ادارے کو اب ان کاموں میں شامل نہیں کرنا، سیاسی، ہم 2018 کے الیکشن کے بارے میں ہماری سب کی بڑی پوزیشن رہی ہے، ہم نے کہا ہے کہ وہ الیکشن جو RTS کا سسٹم تھا وہ کس طرح بیٹھا ہے، باقی چیزیں کس طرح ہوئی ہیں، کس طرح لوگ جیتے ہیں، کس طرح ہارے ہیں، لیکن ہمیں توقع یہی ہے کہ نہ ہمیں ان کو شامل کرنا چاہیے، نہ انہیں خود شامل ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ملک میں الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے، لوگوں کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. ادروائز اگر جب اس ملک میں لوگوں کو الیکشن کمیشن پہ یقین کیا رہ جائے گا، اداروں پہ کیا یقین رہ جائے گا، آج باقی اداروں کی کیا پوزیشن رہ گئی. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کی اگر آپ نے ابھی بات کی تھی، معذرت کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا لیں، وہ تو وہاں بھی ہمیں لڑائی نظر آ رہی ہے اور اس طرح کی شدت چیزیں نظر آ رہی ہیں. اگر میرے حق میں فیصلہ ہو تو میں مانتا ہوں، اگر میرے حق میں نہ ہو تو کنڈی صاحب کے حق میں ہو جائے تو میں اس پہ پوری طرح اعتراض کرتا ہوں. تو ہم اس قوم جہاں کہاں ہے، کہاں ہم آپ چیزیں لے جا رہے ہیں. پارلیمنٹ کے اندر کی تقسیم آپ نے دیکھ لیا کہ کیا حالات ہیں. آپ دیکھ لیں گے اگر یہی حالات باقی انسٹیٹیوشن کے اندر بھی ہو جائے تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے الفاظوں میں کہ جب ہم اپنے اداروں کے بارے میں بات کریں تو ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. احتیاط بھی کرنا چاہیے. اور تھوڑا سا کنڈی صاحب یہ رول کے اوپر بھی میں چاہتی ہوں کہ وہی بات ہے سر والی عباسی صاحب والی کہ یہ باتیں تھوڑی ڈیلیکیٹ بھی ہیں، بٹ ہم نے ماضی میں اس ملک کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، یہ ڈیبیٹ آج تک چل رہی ہے اس ملک میں، ہم جان نہیں چھڑا سکے. اب ایک اور ادارہ ڈیبیٹ کے اندر پہلے بھی تھا خیر، لیکن اب تھوڑا زیادہ پرومیننٹ ہو کے ہمیں دکھائی دے رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو ہم خاتمے کی طرف لے کے جائیں، ہم مزید پھیلا رہے ہیں؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا پولیٹیکل ورک مجھے بڑی مایوسی اس چیز پہ ہوتی ہے کہ ہم کس کے پاس، دیکھیں کچھ ایسے ادارے تھے اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہر ادارے کو اپنی جورسڈکشن میں رہ کر کام کرنا چاہیے. ابھی ہم پارلیمنٹیرینز ہیں، ہم جو ہیں وہ آتے ہیں، ہمیں پاکستان میں ایک آئین ہے، رولز آف پروسیجر اور کنڈکٹ آف بزنس ہے پارلیمنٹ کا، اور کتاب ہمارے سامنے ہے. ہم نے جو کام کرنا ہے ہمیں اپنی اس بک کے ذریعے چلنا ہے اکارڈنگ ٹو دی بک. اور اگر کوئی ہمیں کہے کہ نہیں یہ کتاب آپ لکھی تو گئی ہے لیکن اس کتاب میں جو لائنیں لکھی گئی ہیں ایک فی پیج اگر 20 لائنیں اس کی تشریح تو ہم نے کرنی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، انٹرپریٹیشن ان کا کام نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے. میں پارلیمنٹ ہوں، میری مرضی. کیا کبھی ہم نے کسی اور ادارے کے متعلق پارلیمنٹ نے بتایا کہ یہ انٹرپریٹیشن ہم کریں گے کیسے ہوگا؟ یا پھر جب ہم 18ویں ترمیم کر رہے تھے اور اس وقت جو ہے ہماری کمزوری تھی ایز سیاستدان، جب چودھری افتخار نے وہاں پر جو ہے وہ پاؤں رکھا کہ نہیں میں ججوں کے متعلق یہ چیز ایسے نہیں ہوگی ورنہ میں 18ویں ترمیم کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. تو ہماری میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایز اے پولیٹیشین میں مانتا ہوں کہ ہماری اس وقت کمزوری تھی کہ ہم اس پریشر میں آ گئے اور وہ چیزیں. دیکھیں آپ مجھے بتائیں نا، اس سے پہلے ایک جج بیٹھے ہوئے تھے جو ڈیم بنانے کے چکر میں چلے گئے تھے، انجینئر بن گئے تھے کہ میں ڈیم بناؤں گا، میں جو ہے وہ وزیر خزانہ بن گیا، پیسے میں جمع کروں گا اور میں تم لوگوں کو ڈیم، اور چوکیدار میں کروں گا. اور چوکیدار کی آج بھی سیٹ خالی ہے. وہ مطلب ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے کون سے کونے میں آج تک ہمیں یہ نہیں پتا چل رہا کہ ڈیم فنڈ کے لیے کتنے پیسے جمع ہوئے اور اس خاص شخص کی تشہیر کے لیے کتنے پیسے خرچ ہوئے. کہ اس بندے کی اخباروں میں اور آپ کی ٹی وی میں اشتہارات چل رہے تھے، اخباروں میں اشتہارات چل رہے تھے کہ بندہ آ گیا جی اور یہ ڈیم بنا رہا ہے، اور وہ آج کدھر ہے؟ اچھا ویسے آج کل آپ لوگ یہ جو تنقید کر رہے ہیں یا جو بھی آپ کا ایک ڈفرینس آف اوپینین سامنے آ رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے، خان صاحب نے اس پہ بڑی تنقید کی ہے، وہ کہتے ہیں کون سا طریقہ ہے ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں بات کرنے کا؟ وہ تو خان صاحب سے پوچھے آپ کیا کرتے تھے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا، میں پہلی میرا پوائنٹ آف ویو اور پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ٹوٹلی کلیئر ہے کہ 90 ڈیز جو کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہیں اس میں الیکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ اس ڈیبیٹ کو آپ ایک سائڈ پہ رکھیں. اب دوسری ڈیبیٹ پہ آ جائیں. ٹھیک ہے، عباسی صاحب بھی لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی بات ہے. دیکھیں ایک دو ججوں نے لکھ دیا کہ جی ہم بیٹھے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا اور یہ ہمارا فیصلہ ہے. اس کے بعد 2 ججوں نے پھر ڈس ایگری کیا اور 3 ججوں نے ایگری کیا. اب یہ ڈیبیٹ ہے کہ وہ 4-3 ہے یا 3-2 ہے. اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ویسے تو مطلب ہے کہ دیکھا جو انہوں نے پہلے دن کہہ دیا کہ ہمیں اس چیز پہ، مطلب میں اس پروگرام میں آگوں، میں کہا میں اس چیز پہ کلیئر ہوں، میں نے آپ کے 50 منٹ کے پروگرام میں نے نہیں بولنا، بس میں اس چیز پہ کلیئر ہوں کہ میں نے پروگرام نہیں کرنا باقی صاحب کے ساتھ اور میں خاموش بیٹھا ہوں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ 45 منٹ باقی دوستوں کے ساتھ کرے تو مطلب میرا پوائنٹ آف ویو تو آ گیا نا کہ میں نہیں کرنا چاہتا پروگرام، لیکن میں پروگرام میں موجود بھی ہوں. آپ کہیں کہ نہیں فیصل کنڈی صاحب پروگرام میں موجود نہیں تھے اور 2 گیسٹ تھے 3 کے بجائے،
تو یہ وہی والا چکر ہے، آسان طریقے سے میں یہ بتا سکتا ہوں۔ آسان تشریح آپ نے کر دی ہے اس بات کی۔ نیاز صاحب یہ عدلیہ والا جو معاملہ ہے، خان صاحب نے وہ باقاعدہ ریکارڈ پر آ کے ٹی وی پر آ کے تنقید کی کہ عدلیہ کے حوالے سے بات کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے۔ یہ کچھ آڈیو لیکس آ رہی ہیں، عدلیہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا وہ کون سا طریقہ ہے، وہ اگر آپ تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیں۔ پہلے پرویز الہی صاحب والی بات کہ میں آ رہا ہوں، میں ملنے آ رہا ہوں، وہ سارا ہم سب کے سامنے ہے۔ اب یہ فواد چودھری صاحب کے 2 ٹرکوں کا کوئی معاملہ ہے، تو یہ عدلیہ کے ساتھ ڈیل کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے سر؟ یاشفین، اگر فیک ویڈیوز اور ڈیپ فیک آڈیوز پہ سیاست آ کے رک گئی ہے تو پھر پاکستان کی سیاست کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اور میرے دونوں بھائی ہیں، دوست بھی ہیں، یہ بھی اس کو انڈورس کریں گے کہ سیاست جو ہے وہ گراؤنڈ پہ ہوتی ہے اور لوگوں کے تاثرات یا لوگوں کی فیور اینڈ اگینسٹ جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، اور ان حربوں سے اب میرے خیال میں چیزیں آگے چلی گئی، ان سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حقائق کی طرف آئیں اور پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے اگر کوئی اقدامات اس گورنمنٹ نے کیے ہیں یا ریفارمز اس نیشنل اسمبلی یا پارلیمنٹ نے کوئی اپنا کردار ادا کیا، اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ یا پھر ڈالر کو تو اونچی اڑان دے دی، اب اس نے کہا تھا کہ وہ جادوگر ہے، نیچے لے کے آئیں گے، وہ جادوگری پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اب تو پاکستان کی ایک وقت روٹی کے لیے بھی غریب آدمی جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، اور مجھے کوئی 20 یا 50 ہزار میں ایک وقت کا کھانا کھلا کے دکھائے، 5-6 آدمیوں کی جو فیملی ہو، کنبہ ہو، وہ اپنے ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتا، چاہے وہ جتنی بھی سادگی سے زندگی گزارے۔ تو معاملات اور حالات اور معیشت تو یہاں تک آ چکی ہے، آپ اگر سہارا لینا ڈیپ فیک ویڈیوز کا اور آڈیوز کا تو اس سے حاصل سر ویسے آپ اس کو ڈیپ فیک کیسے ڈکلیئر کریں؟ پرویز الہی صاحب کی آڈیو کو انہوں نے ریفیوٹ نہیں کیا، انہوں نے اس کو ڈینائی نہیں کیا۔ فواد چودھری صاحب کے اوپر میں نے کوئی ریاکشن نہیں دیکھا، اگر دیکھا ہے میرے باقی دوست یہاں رہنمائی کر دیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد والی آڈیو کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ میری پریویسی بریچ ہوئی ہے، میں اس کے اوپر کیس کروں گی، انہوں نے آڈیو کو ڈینائی نہیں کیا۔ تو آپ اور کوئی تنقید ضرور کیجئے گا، لیکن فیک نہیں ہے یہ آڈیو سر، جن کی آڈیو ہے وہ تو ڈینائی نہیں کر رہے، آپ فیک ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں، اگر سپریم کورٹ کے 2 ججز اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ساتھ ہو تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر کون سی کہانی باقی سر ان آڈیوز کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کسی اور کے ساتھ ہیں؟ نہیں، آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ججز نہیں میں نہیں کہہ رہی سر، یہ تو آڈیو ہے، میں نے ہاں وہی بات ہے نا جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں، اتنے انفلوئنشل ہیں، انفلوئنس ہے ان کا دونوں چودھری صاحبان کا، تو پھر تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کے پیر ہاتھ چومنے چاہیے۔ اچھا ویسے میں نے انفلوئنس کی بات نہیں کی، میں نے کوشش کی بات کی ہے، کوشش تو کم سے کم کی گئی ہے نا، وہ کتنی اثر انداز ہوئی ہے وہ ایک دیٹس انادر ڈیبیٹ۔ بات کی کوئی میں نے پہلے کہا یاسمین، اگر اللہ مالک ہے، پھر اگر جہاں پہ ہماری سیاست آ کے رک گئی ہے تو پھر بس ہی سمجھو۔ اچھا بس ہی سمجھے بھائی صاحب، پھر بس ہی سمجھے؟ آخری آڈیو میں ٹرکوں کا ذکر ہے، بسوں کا ذکر نہیں ہے۔ سر ایک ڈیبیٹ یہ ضرور ہے کہ یہ آڈیوز اور یہ لیکس اور یہ چیزیں سیاست میں یہ نہیں زیب نہیں دیتی، نہیں ہونی چاہیے، اس پہ اتفاق بھی کر لیتے ہیں۔ میں سوال بار بار اس پلیٹ فارم سے یہ کرتی ہوں کہ لیکن جو سن لیا ہے اس کو انسنا کیسے کریں؟ جو چیزیں سامنے آئی ہیں، آپ ان فیکٹس کی جو وہ ہے سینسٹیوٹی ہے ان کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہو گئی ہے، وہ چونکہ آپ کا سیریس پروگرام ہے، ہم اپنی سیاسی ایگو کو لیے ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جو سب کے لیے پھر کل بڑا مشکلات ہوں گی۔ یہ کوئی کسی مہذب سوسائٹی کے اندر ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو ہم پڑھ گئے ہیں اپنی سیاست کو اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور اپنا قد بڑا کرنے کے لیے۔ اب اس ملک میں یہ کون ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی گھنونا کام ہے جو کیا جا رہا ہے۔ کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے، کسی ایجنسی کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے، اور سب کو ایک آواز ہو کر کہنا چاہیے کہ اگر یہ کام آپ کریں گے، کل ایک یہ حکومت آئے گی، دوسرے کی حکومت، اس سے کوئی ناراض ہوگا، اس کے متعلق ہوگا۔ اب تو یہ میرا خیال ہے کہ اس پاکستان میں ساری سیاسی جماعتوں کا اکٹھے ہو کر کوئی ایسا ایک ہمارے یہاں کوئی ہو بھی نہیں کمیشن مقرر کرے، سچائی کا پتہ چلنا چاہیے۔ اب جو سامنے آ گئی ہے کم از کم ان کی تو سچائی پتہ چل جائے کہ ان کی فورینسک آڈٹ کروائیں کہ باقی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اگر ٹھیک ہیں، جن لوگوں کے متعلق ان کے خلاف سخت کارروائی کریں، اور جو فیک ہیں ان کو بھی لٹکائیں، اور پہلے یہ بھی پتہ کریں کہ یہ بناتا کون ہے، کیوں بناتا ہے، کہ کیا مقاصد ہے کسی کے لیے۔ یہ پرائیویسی آپ کے پروگرام میں ویسی پروگرام سے پہلے یہاں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، یہ میرا اور کنڈی صاحب کا اور امجد صاحب کا رائٹ ہے کہ آپ وہ بات مت نشر کریں جو ہم نے آپ کے ساتھ ویسے بیٹھ کے کیا، کیونکہ ہم نے آپ پوچھتے ہیں ہم بات کر لیں، ہم اٹھ کے جائیں
اور آپ اور میری اور کنڈی صاحب کی بات چلا دیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارے یہاں کیوں آنے بیٹھتے ہیں. یہ تو جو سلسلہ ہے جی یہ بیمار ذہنوں کی عکاسی کرتا ہے. یہ ان سوسائٹیز کی یہ اس میں کوئی بہتری نہیں ہے. کسی بچوں کے لیے ان کی فیملیوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ان کے خاندانوں کے بارے میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کافی ساری چیزیں سچی ہیں جھوٹی ہیں. مہربانی کر کے سب کو اجتناب کرنا چاہیے, ورنہ یہ ایک ایسی کھیل ہے جس میں ہم انٹر ہو جائیں گے, کسی کی عزت بچے نہیں گی. اور تھوڑا سا اس پہ بھی کامنٹ کریں جو میں نے کنڈی صاحب سے بات کی تھی کہ یہ جو ادارہ ایک ادارے کے ساتھ ایک رفٹ ہم دیکھتے رہے ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی سیاستدانوں کا, اب ایک اور ادارہ بھی آپ کو نہیں لگتا کہ منظر عام پہ آتا جا رہا ہے, زیادہ پرومیننٹ ہوتا جا رہا ہے؟ ادارے اگر اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے تو لوگ بات نہیں کریں گے. اداروں کو بالکل کنڈی صاحب نے ٹھیک کہا, اور میں ان سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ آئین پاکستان نے سب کے لیے کہا تھا کہ ہر ادارے کے لیے کردار متعین کر دیا, کہا تھا کہ آپ اپنے اپنے ایمبٹ میں رہ کر کام کریں. سب سے بڑا ادارہ پارلیمنٹ ہے, پارلیمنٹ مدر آف دا انسٹیٹیوشن ہے, اس کی تو کوئی سنکٹیٹی رہی نہیں ہے, اس پہ تو سارے دوڑ چڑھتے ہیں, اس کی بات کرنے کے لیے بولتے ہیں. باقی اداروں کے لیے دیکھیں, یہ میں مانتا ہوں, جو میں کنڈی صاحب سے تھوڑا اس بات پہ نہیں کہ یہ ہم نے کانسٹیٹیوشن میں یہ رائٹ تو دیا عدالتوں کو کہ آپ آئین کی انٹرپریٹیشن ضرور کریں, قانون کی انٹرپریٹیشن ضرور کریں, لیکن آپ مہربانی کر کے آپ اپنی ججمنٹ کے ساتھ اس کو پوری طرح اڑا تو نہ دینا. آپ مہربانی کر کے دیکھیں گے کیا جو پارلیمان کام کرتی ہے, اور ایک بڑا اچھا ماحول ہو گیا تھا کہ کوئی لا ایسا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں آپ ایسے پارلیمنٹ میں واپس لے کے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم سب اجتناب ضرور کریں گے, لیکن سارے ادارے, پارلیمنٹ اپنا کام کرے, جوڈیشری اپنا کام کرے, ایگزیکٹو اپنا کام کرے, ایگزیکٹو کے اندر جو ادارے ہیں وہ بھی اپنا اپنا کام کریں. لیکن یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. جب ایسا نہیں ہوگا پھر لوگ بات ضرور کریں گے. اب بھی وقت ہے, یہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہوگا نہیں جو میں کہنے جا رہا ہوں. یہاں اسی طرح کا ماحول چلنا ہے مجھے لگ رہا ہے. اب بھی وقت ہے کہ ہم سارے سبق سیکھیں, ہم نئی کوئی غلطیاں کریں, ہم وہی پرانی غلطیاں کریں, اس کے نتیجے نئی غلطیاں کریں, پرانی غلطیوں کو مت دہرائیں. کنڈی صاحب باٹم لائن, اس باٹم لائن کے ساتھ کہ لیکس اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے مہذب پولیٹیکل جو سیناریوز ہوتے ہیں ان کے اندر, لیکن جو نیازی صاحب بات کریں کہ ڈیپ فیک آڈیوز ہیں, وہ کہتے ہیں پھر بس ہی سمجھیں کہ ملک کی سیاست یہاں پر آ کے رک گئی. جو کچھ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں آپ نے سنا ہے لیکس کی صورت میں, اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بہت کم سیاستدان ایسے ہیں, میں سمجھتا ہوں, میرے ذاتی رائے میں بھی غلط ہوں, پی ٹی آئی میں جو بڑے سنجیدہ نیازی صاحب کی طرح جو لوگ ہیں بڑے سنجیدہ گفتگو بھی کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر, چاہے وہ ہیں یا ہم ہیں, میرے بھائی ابائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بڑا افسوسناک ہمارا ہے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, اور ہم خوش ہو رہے ہیں. پہلے جب شہباز شریف صاحب کی غالباً دیکھ لی شروع میں تھی تو پی ٹی آئی والے بڑا خوش ہو رہے تھے کہ بہت زیادہ, پھر اس کے بعد لگاتار جب ان کی آ گئی تو ہمیں اس چیز پہ خوش نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک آزاد مملکت ہیں. آزاد مملکت کی یہ پوزیشن ہے کہ سابق صدر یا پریزنٹ صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا وزراء ہیں, جو بھی ان کے فون ٹیپ ہوتے ہیں, ان کی آڈیوز ٹیپ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو چیز ہوتی ہیں, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے فیک ہے. فیک نہیں ہے. دیکھیں ان کو بھی پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, اب کہہ دیں فیک ہے بس فیک ہو جائے گی بقول ان کے, لیکن چیز تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ کس کی آواز ہے اور ان کو بھی پتہ ہے کس کی آواز ہے. لیکن ایک کل ہماری جماعت کسی کا ہم کہتے ہیں ہم سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیں گے فیک ہے, لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ آواز اس کی ہے. لہٰذا یہ چیزیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ہم بڑی مثالیں امریکہ, یورپ, انڈیا کی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں ایک دفعہ اسپیکر کے خلاف کہیں عدالت میں کوئی چیز آ گئی تھی, پوری پارلیمنٹ اسپیکر کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی, اپوزیشن اور حکومت. ٹھیک ہے, اگر آپ چاہتے ہیں, اپنی کمیونٹی کے ساتھ, اگر آپ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم اپنی انسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ حکومت کی چیز لے جاتے ہیں عدالت میں, اس کا کوئی انٹرپریٹیشن نکال لیتے ہیں اپنے مطابق اور وہ کر لیں, پھر کوئی اور آتا ہے وہ کہتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ہم اپنی پارلیمنٹ کو جو ہے اس کو جو ہے مضبوط کریں. ہم کہتے ہیں نہیں پارلیمنٹ کمزور ہو, مجھے یہاں پر شارٹ ریلیف مل جائے, لیکن پارلیمنٹ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاسی اختلافات سے زیادہ اب ذاتی اختلافات پر چل پڑی ہیں. دیکھیں پولرائزیشن ماضی میں تھی پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان, اور بہت زیادہ تھی, اور پھر ہم نے اپنے چیزوں اپنے غلطیوں سے سیکھا, میں کہوں گا, اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوئی. پھر اب پولرائزیشن کیونکہ پی ٹی آئی ایک نئی جماعت میں سمجھوں گا کہ ہے, اور دوبارہ شروع ہوئی. اس زمانے میں کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا اور پرائیویٹ اتنے چینلز نہیں تھے تو اتنی پولرائزیشن نظر نہیں آ رہی تھی. ان کے دور میں بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی. لیکن اس میں افسوسناک امر ایک چیز یہ ہے کہ کبھی بھی میں کہوں کہ میں اگر کوئی ایسی غلطی کرتا ہوں, میری پارٹی کی لیڈرشپ مجھ سے پوچھتی ہے. ہمارے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک ایم پی اے نے سندھ اسمبلی میں کسی خاتون ایم پی اے کے ساتھ بدتمیزی کی تھی, اور اس وقت معافی مانگنی پڑی. لیکن یہاں پر افسوسناک بات یہ ہے, نیازی صاحب کی جماعت کو میں مثال دوں گا, کہ یہاں پر اگر آپ آج ان کے خلاف کوئی پروگرام یا ٹویٹ کرتے ہیں تو آپ کی جو ٹرولنگ نیچے جو آپ کو گالیاں پڑتی ہیں وہ ساری دنیا کو ہوتے ہیں.
لیکن اس پہ خوش نہیں ہونا نہیں، چاہیے. لیکن کیا وہ پارٹی اس کی ذمہ داری لے سکتی ہے؟ بیکاز بالکل دیکھیں کیا پارٹی نے کبھی کسی بھی سنجیدہ بندے نے اس کے اوپر ان کے چیئرمین سمیت کسی نے اس کی وہ کی ہے کہ آپ نے یہ غلط کام کر رہے ہیں؟ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے، اگر ٹویٹر کو آپ دیکھیں گے تو ان کی میجورٹی لیڈرشپ اس کو فالو کر رہی ہوگی. یا اگر وہ کلیم کرتا ہے فار ایگزامپل کہ میں اس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، تو کیا انہوں نے اس کی تردید کیا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو ایسا کریں؟ ٹویٹر پہ ٹرولنگ ہے تو خیر آپ نہ ہی پوچھیں، ٹویٹ کرنا محال ہے. ایک ایز وومن جرنلسٹ میں آپ کو بتا دوں اتنا بڑا چیلنج ہے. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے، یہ مکافات عمل ہے. پھر چند سالوں بعد آپ کے ساتھ یہ ہوگا، پھر یہ چیزیں ہوں گی. اور جب ہو رہا تھا کچھ مثال ایسے بھی آئی ہیں، ہم نہیں چاہتے کسی کی ذاتیات میں جائیں. جب خاتون ان کی خاتون اول کے اوپر پھر وہ کہتے ہیں اس کا تو پالیٹکس وہ نہیں ہے، اس کا آپ ذکر نہ کریں، اس کو آؤٹ کر دیں. ہم کہتے ہیں نہیں ہونا چاہیے ایسی چیزیں. ہاں ان کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ اگر آج یہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے، کل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے. ہمیں اس چیز کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. واحد ہماری کلاس ہے جو ہم شام کو بیٹھ کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. مجھے کسی اور کلاس کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا ایک دوسرے کو سپورٹ، چاہے وہ جو کچھ بھی ہیں. میں پر مثال یہ تھوڑی سی یونٹی آپ لوگوں کے اندر آنی. میں مثال نہیں دینا چاہتا، میں بیوروکریسی کی مثال دوں گا اور اداروں کی مثال دوں گا. کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کو انہوں نے کچھ کیا؟ لائک یو سیڈ کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا نیائی صاحب، کیونکہ خان صاحب کی گفتگو کا حوالہ ہے اور اسی حوالے سے یہاں پر بات ہو رہی ہے، ایک چیز اور بھی چاہتی ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بات کریں. خان صاحب نے کیوں اتنی ساری توقعات جو ہیں وہ کسی بھی آرمی چیف سے وابستہ کی ہوئی ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کرپشن یہ لوگ کرتے ہیں، آرمی چیف ہی آ کے میری کرپشن ثابت کر دیں. پھر یہ بھی کہا انہوں نے کہ جو خان صاحب ہے وہ جو آرمی چیف ہے وہ پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ میرے حق میں نہیں ہے. وہ کیوں آرمی چیف کو ایک طرف اپنا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف مذاکرات کی بات کر رہے ہیں، تیسری طرف کہتے ہیں جی میرے پہ کوئی الزام ہے تو وہی آ کے ثابت کر دیں. امجد نیائی صاحب آپ موجود ہیں سر؟ جی میں موجود ہوں تاشمی. جی سر، میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ یہ خان صاحب کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں آرمی چیف سے، تھوڑا سا میں چاہ رہی ہوں اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. وہ کہتے ہیں جی کہ میرے پہ کوئی کرپشن ہے تو وہی آ کے ثابت کر دیں. ہاں تو خان نے کوئی غلط تو نہیں کہا. خان نے کہا ہے کہ میرے اوپر جو 74 کیسز بنائے ہوئے ہیں اور مختلف اداروں میں ہر روز جو ہے وہ ایک نیا ڈرامہ اور جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو آپ جو ایک سربراہ ہے ادارے کا، اہم سربراہ کا، وہ خود دیکھ لے. ان کے پاس بہت سارا سسٹم ہوتا ہے، بہت ساری ایجنسیز ہوتی ہیں جو ان کو بلیک اینڈ وائٹ میں بتاتی رہتی ہے کہ کون کیا ہے اور کتنے پانی میں ہے اور کرپشن کر رہا ہے نہیں کر رہا. وہ خود بتا سکتے ہیں. کوئی ایک پائی کی بھی اگر عمران خان سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا ایک سوال، کیونکہ میرے پاس وقت بھی محدود ہے، میں آپ تینوں سے پوچھنا چاہتی ہوں. یہ جو بات ابھی کنڈی صاحب کر رہے تھے، کچھ چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ مذاکرات کے میز پہ بیٹھ کے جب آپ کہتے ہیں نا کہ مذاکرات کر لیں، بات کر لیں، تو کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ آپ ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں، ان کے نظریوں کو اپنا لیں؟ آپ مختلف سیاسی جماعتیں ہی ہوتے ہیں لیکن مل کر کوئی وے آؤٹ تلاش کرتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ الیکشن کا معاملہ ہے اس وقت، عام انتخابات کا 3-4 مہینے کا صرف ٹوٹل ایک کنفیوژن ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو بھی حکومت کے ساتھ اس وقت بیٹھ جانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کوئی مڈل گراؤنڈ فائنڈ کرنے کی؟ ہم نے کبھی بیٹھنے سے انکار نہیں کیا، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی پوچھا تو ہم نے کہا کہ آپ معاملہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں نہ دیں، ہم پارلیمنٹ میں جا کے ان سے ریفارمز کے اوپر ترمیم کر سکتے ہیں اور ہم آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں الیکشن کے حوالے سے. ہاں این آر او نہیں دیں گے کرپشن کے حوالے سے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں جس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. آپ این آر او دینے کی پوزیشن میں اب ہے بھی نہیں، لیکن مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، خان صاحب نے برملا ہر جگہ پر ہر پلیٹ فارم پہ آ کے کہا ہے کہ ان سے تو میں کسی صورت بات نہیں کروں گا. ہم نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم نے کہا ہے، آپ کو یاد ہوگا سر آپ لوگوں کو پارلیمنٹ دیر سے یاد آئی نا. دیر سویر پالیٹکس میں کوئی نہیں ہوتی، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت پہ ہی ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہ آپ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے دیر کر دی یا سویر کر دی. دیر سویر نہیں ہوتی پالیٹکس میں. ہر ایک جو ہے اپنے سسٹم کے تحت آگے کی طرف پروسیڈ کرنا ہوتا ہے. سم ٹائم آپ کو دیر لگتی ہے، ہمیں اس وقت مناسب لگتا ہے. سم ٹائم آپ کو جلدی لگتی ہے، ہمیں اس وقت بھی مناسب لگتا ہے. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور کسی پلیٹ فارم پہ بات نہیں ہو سکتی جس میں آپ نے بات کر دی، اور کسی پلیٹ فارم پہ بات نہیں ہو سکتی، پارلیمنٹ میں واپسی کی صورت میں بات ہو سکتی ہے. پارلیمنٹ تو آلریڈی ریمیڈی دی ہے ہائی کورٹس نے، تو ہم نے تو اس لیے ان کو آپشن دی ہے کہ پارلیمنٹ میں جا کے ان سے بات چیت ہم کر سکتے ہیں. ان سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. بھائی صاحب کوئی مڈل گراؤنڈ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی حکومت ہی دل بڑا کر کے کر لے کہ مل کے بیٹھیں، اور خاص طور پہ جو عام انتخابات کی وجہ سے یہ سارا ایک سیناریو بنا ہوا ہے، اس کا کوئی حل تلاش کریں؟
हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। बदकिस्मती से मुझे वैसे ऐसा माहौल अब लग नहीं रहा, नहीं हो और सकता। मुझे कोई अब अदारा भी ऐसा नहीं लग रहा कि उसका भी ऐसा कोई कंट्रोल हो कि बैठा के ये बात तो हो सके। सबसे बेहतरीन फोरम था ही पार्लियामेंट्री, और होना भी पार्लियामेंट के अंदर ही चाहिए, और ओपन होना चाहिए, और सियासी जमातें बैठती हैं, बात करती हैं, बड़ी मुखालफत के बावजूद भी हम लॉ के ऊपर डिस्कशन करते रहे हैं, करनी चाहिए, वहाँ बैठना चाहिए, और वहाँ से फैसले आए तो बहुत अच्छी होती है। बहुत तलखी भी रही है हमारी और पीटीआई की भी, और पीपल्स पार्टी और हमारी जमातों के दरमियान भी। लेकिन जब हम पार्लियामान के अंदर होते थे तो हर बहुत सारे लॉज बनाने में हम एक दूसरे के साथ बैठते थे, बात करते थे। वो माहौल बदकिस्मती से अब मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब भी वक्त है कि अगर सियासी जमातें ये फैसला कर लें और पीटीआई भी फैसला कर ले और वापस आ जाए, कम अज़ कम एक मामले पे मेरी ख्वाहिश है कि आके वापस आके बैठ के आने वाले इलेक्शन को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए अगर ये सारे बैठ के कोई एक मैकेनिज्म बना ले कि एक दूसरे को कल ये फिर इल्ज़ाम ना दें, जो जीते वो कम अज़ कम वो ये कह सके कि मैं इस अदारे पर एतमाद करता था। मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में भी आप यही माहौल देखेंगे, जो जीतेगा वो कहेगा इलेक्शन कमीशन बड़ा आ रहा था, और जो हारेगा वो यहाँ नरे लगाता हुआ गुजरेगा, गुजर जाएगा। फिर तो यही सर, हाल होगा। एक तो यही कमेंट कर दीजिएगा कि क्या इस पे अभी भी कोई कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है, और क्या अभी भी कोई गुंजाइश निकल सकती है कि पूरे मुल्क में एक ही वक्त में इलेक्शन हो जाए? मैं समझता हूँ कि नहीं, देखें जब हम लॉन्ग मार्च हम अपोजिशन में थे शुरू कर रहे थे, और हमने यही हमारा था कि या ये रिज़ाइन करके जाएं या इलेक्शन को, हाँ। याद में तमाम के सामने, तो यानी कि हम तो पार्लियामेंट में 5 साल से हम एक दिन भी कम नहीं वो करेंगे। आज हम भी यही कह रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं बाईस साहब की बात को आगे बढ़ाऊँगा। अब ये मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में मुझे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, अनफॉर्चुनेटली। इलेक्शन होने के बाद भी देखिए इलेक्शन 2 सूबों में होगा, क्या ये गारंटी दे सकते हैं पीटीआई के हमारे दोस्त कि अगर पंजाब में हुकूमती जमात जीत जाती है तो ये धरना और लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, ये बुरा भला नहीं कहेंगे, और उसके बाद वही पंजाब का सीएम और खैबर पख्तूनख्वा का जो सीएम होगा वो कौमी असम्बली में असरअंदाज होगा इलेक्शन में, और फिर जब ये साइकिल चलेगा तो फिर अगले इलेक्शन में जब वज़ीर आज़म होगा सिटिंग, वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवाएगा। और हमारे इलेक्शन कमीशन की ये सूरत हाल है कि जब माजी में कश्मीर और जीबी में इलेक्शन थे और उनको मना किया जाता कि वो ज़रा नहीं जाएंगे, वज़ीर आज़म की जगह, ये दंदाते वहाँ पर फिर रहे थे, डेवलपमेंट काम भी कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन का नोटिस 50,000 लाख 2 लाख का जो एक जुर्माना तो आ गया, वो किसी को कह दिया जाके जमा कराओ। तो ये प्रोसेस फिर ऐसे चलता रहेगा, और सारे जो है ये सियासतदान जो है हम लोग जो हैं ये धरने देंगे, लॉन्ग मार्चें करेंगे, शॉर्ट मार्च करेंगे, फरलॉन्ग मार्च करेंगे, जो भी करेंगे, और कहेंगे हम ये चीज़ें नहीं मानते, और ये मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है। ये साइकिल आपको खत्म होता हुआ फिलहाल नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा। चलिए वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद बात करती। बहुत शुक्रिया आपका जावेद अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच। फैसल करीम कुंडी साहब बहुत शुक्रिया आपका। अमजद नियाज़ी साहब से बहुत शुक्रिया आपका, आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम नुक्ता इतराज़ से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।